اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین صلوات پڑھیں بر محمد۔ قرآن کریم کی آیے کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، اس میں دین کا تذکرہ ہے اور دین اسلام کی قبولیت کی بات ہے کہ اللہ اگر کوئی دین مانتا ہے یا کسی دین کو قبول کرتا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور آج اتنے زمانے کے بعد عزاداری کا ایک مقصد ہی ہے کہ اسی اللہ کے دین کو بچانے کے لیے نبی کے نواسے نے اتنی بڑی قربانی دی تھی کہ جس قربانی کے صدقے میں وہ دین محفوظ رہا، لہذا آج تک یہ حسین ابن علی کی یاد، حسین ابن علی کا تذکرہ اور عزاداری رہتی ہے، تاکہ ہم ایک طرف اگر آج دیندار ہیں، مسلمان ہیں، تو حسین ابن علی کے اس احسان کو بھی نگاہوں میں رکھیں کہ اگر سن 61 ہجری میں گلا نہ کٹایا ہوتا تو آج ہم تک محمدی اسلام نہیں پہنچ سکتا تھا۔ شاید اسلام ہوتا لیکن بنی امیہ والا اسلام ہوتا، یزید والا اسلام ہوتا، حضرت محمد والا اسلام نہ ہوتا۔ یہ حسین ابن علی کا احسان ہے کہ جنہوں نے اپنا گلا کٹا دیا لیکن پیغمبر کے اسلام کو مٹنے نہ دیا۔ یہ نواس نبی کا احسان ہے جس نے اپنے بچوں کی قربانی دے دی لیکن اسلام کے اوپر آنچ نہ آنے دی۔ اور در حقیقت کربلا کی اتنی بڑی قربانی اور پھر کربلا کے بعد سے آج تک اس عظیم پیمانے پر یہ سلسلہ عزا اور عزاداری بھی اس بات کا پیغام ہے کہ دین کتنی اہمیتوں کا حامل ہے۔ دین کھیل نہیں ہے، دین معمولی چیز نہیں ہے، دین آسان نہیں ہے، اس لیے کہ دین کسی عام انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ خالق انسان کا بنایا ہوا ہے۔ دین اللہ کا ہے اور اس اللہ نے اس پوری انسانیت کی بھلائی، نجات اور فائدے کے لیے اپنی طرف سے دین کو بھیجا ہے۔ لہذا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان اسی وقت تک فائدہ اٹھا سکتا ہے یا فائدے حاصل کر سکتا ہے یا نجات حاصل کر سکتا ہے یا کامیابی حاصل کر سکتا ہے یا ہدایت حاصل کر سکتا ہے جب اس صحیح دین کو اپنا لے۔ تو ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ ہم صحیح دین کو اپنائیں، تبھی ہماری ہدایت ہے، تبھی ہماری نجات ہے، ورنہ خالی دین کا دعویٰ کر دینے سے کوئی نجات نہیں حاصل کر سکتا۔ ایک اور چیز جو قابل غور ہے، کم از کم کربلا تک آتے آتے اتنا تو فیصلہ ہو ہی گیا کہ خالی دین کا دعویٰ کر دینا کافی نہیں ہوتا ہے، ورنہ یزید جیسا فاسق و فاجر بھی لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا تھا، محمد رسول اللہ بھی کر رہا تھا اور بے غیرتی و بے حیائی سے اپنے کو مسلمان بھی کہہ رہا تھا، تو خالی لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے کسی کو ہدایت نہیں مل جاتی ہے، محمد رسول اللہ کہہ دینے سے کسی کو نجات نہیں مل جاتی ہے، اپنے کو مسلمان کہہ دینے سے کسی کو فائدہ نہیں ہو جاتا ہے جب تک صحیح طور پر اسلام کو پہچان نہ رہا ہو۔ اور اس لیے بھی عزاداری ہوتی رہتی ہے تاکہ یہ معلوم رہے کہ خالی دعویٰ کافی نہیں ہے بلکہ صحیح طور پر اسلام کو پہچاننا ضروری ہے۔ اور جب تک آدمی صحیح اسلام کو نہ پہچان لے، نہ دنیا میں اس کے لیے کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ لہٰذا یہ کربلا میں نواس نبی کا ایک بہت بڑا پیغام تھا کہ آؤ دین کی عظمت کو سمجھو، دین کی اہمیت کو سمجھو، دین اسلام کو سمجھو،
اور پھر یہ عزاداری بھی اسی لیے ہے کہ اسی دین کو دنیا تک پہنچایا جاتا رہے اور دنیا اس دین کی عظمت کو سمجھتی رہے۔ عزاداری اس لیے نہیں ہے کہ ایک ہمارے ہاں سلسلہ قائم ہو گیا تو ہم اسے نبھا رہے ہیں، نہیں، عزاداری اس لیے ہے کہ یہ ہر زمانے کی ضرورت کا نام ہے۔ عزاداری اس لیے ہے کہ دین اسی عزاداری کے صدقے ہی میں محفوظ ہے۔ یعنی اگر سن 61 ہجری میں نبی کے نواسے نے گلا کٹا کر دین کو بچایا تھا تو یہ صحیح طور پر دین اسی وقت تک باقی رہے گا جب تک اس سرزمین کے اوپر نام حسین لیا جاتا رہے گا، جب تک یہ تذکرہ حسین ہوتا رہے گا دین تک پہنچنے کا ایک راستہ باقی رہے گا۔ ورنہ وجہ یہ بھی ہے کہ امام حسین نے قربانی دے تو دی ہے، دین کو محفوظ تو کر دیا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر زمانے میں یزید صفت افراد سماج میں بے دینی کو پھیلانے کی کوشش بھی کرتے رہیں گے۔ عزاداری اس لیے ہے کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کم از کم اسلام کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان بے دینی کو نہ پھیلانے پائیں یا اپنے آباء و اجداد کے کردار کو اسلام نہ بنانے پائیں۔ یعنی اگر کربلا میں حسین ابن علی نے گلا کٹا کر نبی والے اسلام کو بچایا ہے اور یزید کے باپ دادا کے کاموں کو اور اس کے اعمال کو اسلام نہیں بننے دیا ہے، تو آج بھی عزاداری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے باپ دادا کا کردار اسلام نہ بننے پائے، بلکہ جو محمد مصطفیٰ نے بتایا تھا وہی اسلام باقی رہے۔ یعنی اس عزاداری کا مقصد یہی ہے کہ وہ نہ اسلام باقی رہے جو محمد لے کر آئے، وہ اسلام باقی رہے جو ختمی مرتبت لے کر آئے، وہ اسلام باقی رہے جو پیغمبر نے دنیا میں پیش کیا ہے۔ ورنہ یہ یقین رکھیے اسلام کسی کے بنائے ہوئے قانون کو نہیں کہتے ہیں، اسلام کسی کے بھیجے ہوئے اصول کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ اسلام اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو کہتے ہیں۔ اور یقین رکھیے اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو جب تک ہم نبی کریم کی ذات تک نہ آ جائیں اسلام کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اصل اسلام پیغمبر ہیں، واقعی اسلام پیغمبر ہیں، حقیقی دین پیغمبر ہیں۔ اسلام نام ہی ہے ختمی مرتبت کے ذات گرامی کا، اسلام نام ہی ہے پیغمبر اکرم کے عمل کا، اور یہی تو وجہ ہے کہ یہ مہینہ بھی پیغمبر سے منسوب مہینہ ہے۔ یہ 40 سال میں اگر اعلان رسالت ہوا ہے تو یہ مقصد نہیں تھا کہ 40 سال میں اللہ نے انہیں نبی بنایا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارا نبی افضل کائنات ہے۔ تمام کائنات میں کم از کم ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی پوری تاریخ میں کوئی ذات فضیلتوں کی حامل ہو سکتی ہے وہ آخری نبی ہے۔ یعنی جتنی عظمتوں کا حامل نبی ہے ان عظمتوں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، اس نبی کی عظمتوں کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے، پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ یعنی تمام کائنات کی فضیلتیں اس ذات گرامی کو حاصل ہیں۔ افضل کائنات پیغمبر اکرم ہے، جب افضل کائنات نبی ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی 40 سال میں نبی بنائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ کم از کم جب قرآن کی روشنی میں جناب عیسیٰ ماں کی آغوش میں نبی ہو سکتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارا نبی 40 سال میں نبی بنایا جا رہا ہو۔ یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک مفضول نبی تو بچپنے میں کہے کہ میں نبی ہوں اور جو افضل نبی ہے وہ 40 سال میں، اس لیے کہ کم از کم اللہ نے عقل جیسی نعمت دی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بے عقلی نہیں ہوتی ہے کہ ہم مفضول کو افضل کے اوپر مقدم کر رہے ہوں، اور کم از کم یہ تو خود شیطان نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا، یہ اپنی برتری کا اعلان تو اس نے اسی لیے کیا تھا، ایک قانون کو بتایا تھا کہ اگر اپنی نگاہ میں افضل ہوں تو پھر منصب کا حقدار وہی ہوتا ہے جو افضل ہوا کرتا ہے۔ یعنی یہ خود شیطان کا انکار ہی اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان و ابلیس ہو کر بھی اتنا جانتا تھا کہ اگر کوئی افضل موجود ہو تو مفضول کو خلافت نہیں ملا کرتی ہے، مفضول تک منصب نہیں جایا کرتا، تو جب افضل ہوتا ہے تب ظاہر بات جو افضل ہو اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو پیغمبر اکرم افضل کائنات ہے، تو اس سے معلوم ہے کہ جس وقت نبی آئے ہیں نبی تھے، بلکہ یہ تو جملہ ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو نبی اس وقت بھی تھا جب آدم کا وجود بھی دنیا میں نہیں تھا، اس لیے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کی عظمت ہے، اہمیت ہے۔ اگر نبی کی عظمت ہے تو سوال یہ ہے کہ 40 سال میں اعلان رسالت کیوں ہوا ہے؟ یعنی 40 سال کی جب عمر ہو گئی تب یہ رسول کی رسالت کا اعلان کیا؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ البتہ بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ یہ پوری انسانی تاریخ ہے کہ کوئی مشن شروع کرنے کے لیے انسان کو سہارے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ کوئی بڑی تحریک، کوئی مشن کے لیے انسان کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔
40 سال میں اعلان رسالت کی ایک وجہ تو یہ بھی تھی، وہ پوری تاریخوں کو ہم دیکھیں کوئی نہ کوئی تو سمجھ وجہ ہو، کوئی نہ کوئی سبب ہو جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ نبی کو، اب آپ پوری تاریخ میں تلاش کر لیں کس وجہ سے 40 سال میں اعلان رسالت ہو رہا ہے۔ ایک وجہ تو اگر تاریخ میں نظر آتی تو صرف وجہ یہ ہے کہ نبی کو بھی کسی کے دنیا میں آنے کا انتظار تھا، یعنی 40 سال میں اعلان رسالت کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر کو دنیا میں کسی کے آنے کا انتظار تھا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی منطقی وجہ ہو تو آپ تاریخ میں بتائیے، اس کے علاوہ کوئی عقلی وجہ ہو تو تاریخ میں ہم تلاش کریں کس وجہ 40 سال میں اعلان رسالت ہوا ہے، یعنی کہیں کوئی تاریخ میں جملہ نہیں لکھا اس وجہ سے۔ ہاں ظاہری طور پر جو سمجھ میں آتا ہے وجہ ایک تھی کہ نبی کو کسی کے آنے کا انتظار تھا، اور خالی انتظار نہیں تھا، جب دنیا میں آنے کے بعد وہ 10 سال کا ہو جائے، یعنی نبی کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہو جائے، تب اعلان رسالت ہو رہا ہے۔ اور اس کا ثبوت تو اس وقت سامنے آیا ہے جب اعلان رسالت ہوا ہے اور لوگوں نے مخالفتیں شروع کی ہیں، نبی کے مقابلے پر آئے ہیں، تو جس نے آ کر نبی کا ساتھ دیا تھا وہ تنہا علی ابن ابی طالب تھے۔ لہذا کہنے کا حق ہے کہ اگر 40 سال میں اعلان رسالت ہوا ہے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کعبے میں علی کے آنے کا انتظار تھا، اور یہ علی 10 سال کے ہو کر اس لائق ہو جائے کہ نبی کے ساتھ چل سکے، تب اعلان رسالت ہوگا۔ بات پیغمبر محمد و آل محمد۔ تو یہ بھی ایک قابل غور چیز، لیکن ایک اور وجہ جو تاریخی اعتبار سے جہاں تک لانا چاہ رہا تھا کہ 40 سال میں اعلان رسالت اس لیے بھی ہوا کہ اولاً نبی تھے، یعنی نبی بنائے نہیں گئے، نبوت کا اعلان ہوا ہے۔ بعثت کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آج انہیں نبوت دی ہے اقرا بسمہ کے ذریعے سے، بلکہ اعلان نبوت ہو رہا ہے۔ اور اسی لیے یہ بھی ہمارے ہاں بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، غدیر میں مولا بنائے نہیں گئے ہیں، بلکہ غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ بنانا اور ہوتا ہے، اعلان اور ہوتا ہے۔ نبی بنائے نہیں گئے 40 سال میں، نبی کی نبوت کا اعلان ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو جس طریقے سے اعلان نبوت ہے ویسی اعلان رسالت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ 40 سال میں اعلان نبوت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پیغمبر اگر نبی ہے، اور نبی کا مطلب ہے دنیا کے سامنے اسلام کو پیش کیا ہے، نبی کے معنی یہ ہے کہ ادھر سے خبر لانے والا، نبی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے خبر لانے والا، رسول کہتے ہیں یعنی ادھر سے پیغامات لانے والا، جو نوشتہ لانے والا ہو اور جو رسالہ لانے والا ہو، جو کتاب لانے والا ہو، جو صحیفے لانے والا، اسے رسول کہتے ہیں۔ یعنی رسول کا مطلب جو واسطہ ہے، جو ادھر سے لا رہا ہے، نبی یعنی ادھر سے خبر ہے، تو پیغمبر ادھر سے اسلام لے کر آ رہے ہیں، دین لے کر آ رہے ہیں۔ تو اسلام کا اعلان پیغمبر نے کیا ہے، 40 سال کے ہو گئے تب اسلام کا اعلان کیا، اظہار کیا ہے۔ لیکن یہ 40 سال خاموشی اس لیے تھی کہ پیغمبر نے پہلے 40 سال خاموش رہ کر لوگوں کو اپنے عمل سے اسلام کی تبلیغ کی تھی۔ یعنی یہ 40 سال پہلے نبی نے اپنے عمل سے اسلام کو بتایا ہے، 40 سال زبان بن کر کے اپنی عملی تبلیغ کی ہے، 40 سال اپنے کردار سے اسلام کا پیغام دیا ہے، 40 سال اپنے عمل کے ذریعے سے اسلام کو پہنچایا ہے۔ جب 40 سال اپنے عملی اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا، یا یہ کہوں کہ جب 40 سال لوگوں کو اسلام دکھا دیا، تب زبان سے اسلام کی تبلیغ شروع کی ہے۔ یعنی 40 سال پہلے اسلام کو دکھایا ہے، تب تبلیغ اسلام کی ہے۔ تو کم از کم اتنا جملہ تو نبی کی زندگی میں آ کر کہنے کا حق ہے کہ آج اگر ہم بھی تبلیغ اسلام کرنا چاہتے ہیں، آج اگر سیرت النبی کی بات آتی ہے، آج اگر نبی کے پیغام کو پہنچانے کی بات آتی ہے، تو خالی زبانی فتووں سے اسلام نہیں پھیلتا ہے، خالی زبانی تقریروں سے اسلام نہیں پھیلتا ہے۔ نبی نے زبانی اسلام پہنچانے سے پہلے 40 سال اپنا عملی اسلام پیش کیا ہے، تب تبلیغ اسلام کی تھی۔ اسی کا تو اثر تھا کہ مکے میں کھڑے ہونے والا ایک نبی ہے جو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو حق کی طرف لے کر آ رہا ہے۔ یہ آج کروڑوں کی تعداد میں مل کر مسلمان بھی اگر اسلام کی طرف لوگوں کو نہیں لا پا رہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جہاں خالی زبانوں پر اسلام ہوتا ہے وہاں اثر نہیں ہوتا ہے، جہاں کردار میں اسلام ہوتا ہے وہاں اثر ہوا کرتا ہے۔ محمد و آل محمد۔
تو یقیناً یہ پیغمبر کا عمل اسلام ہے. جو عرض کرنا نبی کے کردار کو اسلام کہتے ہیں، نبی کے دین کو عمل کو اسلام کہتے ہیں، نبی کی سیرت کو اسلام کہتے ہیں. سیرت النبی در حقیقت اسلام ہے. نبی نے جو کیا ہے وہی اسلام ہے. تو جب نبی نے جو کیا ہے وہ اسلام ہے. اب سوال یہ تھا کہ اس نبی تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. جب دین کی بات آ جائے، جب مذہب کی بات آئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو قرآن کی آیت پیش کی ہے، اور اس لیے بھی بہرحال معمولاً ہمارے یہاں قرآن کی آیت سے ہی مجالس کا آغاز ہوتا ہے. یہ اس لیے بھی کہ ہم جس طریقے سے علی والے ہیں ویسے ہی قرآن والے بھی ہیں. ہم جس طریقے سے مولا علی والے ہیں ویسے ہی قرآن والے بھی ہیں. لہٰذا اگر ایک چیز کا اور اضافہ ہو جائے کہ ہمارے ہاں ہر بزم اور ہر مجلس کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن سے ہو. جس طریقے سے ساری چیزوں کو ہم اپنے پوسٹر پہ لکھتے ہیں، پیشخوانی ہوگی اور نواخوانی ہوگی اور انجمن ہوگی، مجلس ہوگی، ویسی اگر ہم یہ باقاعدہ لکھ دیں کہ ہماری بزم کا اور ہماری مجلس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوگا، یہ بھی ایک ہماری ذمہ داری ہے. الحمدللہ بہت سی چیزوں کی طرف توجہ اور جب علماء کی سرپرستی ہوتی ہے تو بہت سی اچھائیاں اور خوبیاں سامنے آتی ہیں. اسی کا ایک اثر آج یہ بھی سامنے آیا. خدا کا شکر ہے کہ ان علماء کی بہرحال کوششوں سے اور تعلیمات سے کہ مجلس ایسے وقت پہ شروع ہو کہ اول زوال اور اول نماز ظہر سے پہلے ختم ہو جائے. یہ معمولاً بعض جگہوں پہ نہیں توجہ ہو پاتی، لیکن جہاں علماء سرپرست ہوتے ہیں وہاں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ آدمی پھر نماز کا بھی خیال کرتا ہے. اس لیے کہ مجلس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم چاہیں گے. مجلس کے معنی یہ ہے کہ جیسے حسین چاہیں گے ویسے مجلس ہوگی. اور جب حسین ابن علی میدان کربلا میں عین زوال کے وقت جنگ کو رکوا کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو سچا حسین کا چاہنے والا مجلسوں میں یہ بھی دیکھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو ہمارے عمل سے یہ غلط فہمی ہو رہی ہو کہ ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. نہیں، حسینی وہی ہوتا ہے جو نماز کو بھی اہمیت دیتا ہے. لہذا یہ خدا کا شکر ہے کہ اس وقت اس بات کا ان لوگوں نے خیال کیا اور ایسے وقت پر ممبر دیا ہے کہ ہم زوال سے پہلے مجلس کو ختم کر دیں. اس لیے کہ معمولاً بعض جگہوں پر یہ بھی ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں مثال کے طور پر 1 بجے نماز ہوتی ہے. تو پھر نماز ہونے سے نماز کا وقت نہیں آتا ہے. جو اللہ نے وقت معین کیا اس وقت نماز کا وقت آتا ہے. جس طریقے سے مغرب کا ٹائم معین نہیں ہے، صبح کا ٹائم معین نہیں، ویسے اللہ نے ظہر کا ٹائم معین نہیں کیا ہے. ظہر کا وقت اللہ نے معین نہیں کیا. بہرحال آگے پیچھے وقت ہوتا رہتا ہے. تو اگر آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے تو اسی لیے اچھی چیز ہے کہ ہم اول ظہر کا خیال کریں. ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی بنیاد پر نماز کا ٹائم فکس ہو جائے، لیکن نماز کا ٹائم فکس ہے، وقت کا وقت معین نہیں ہے. وقت بہرحال جس وقت آئے گا. آج کل بہرحال یہاں پر نہیں معلوم ہے، 12 سے پہلے ہی ہمارا خیال ہے نماز کا وقت ہو جاتا ہے، چونکہ لکھنؤ میں تقریباً 12 ہی بجے آج کل وقت ہے، تو اس سے قریب ہی 12 کے نزدیک زوال ہے. اور انشاءاللہ زوال سے پہلے بات مکمل ہو جائے گی. چونکہ دین کی بات کر رہا تھا، دین کا اصل ستون ہی تو نماز ہے. ان الصلاۃ عمود الدین، یہ خود پیغمبر اور امام کی حدیث ہے کہ نماز تو دین کا ستون ہے، اور اگر یہ ستون نہ ہو تو دین نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ کے اندر اتنی بڑی عمارت ہے، اگر اس عمارت سے ستون ہٹا دیے جائیں تو عمارت کا وجود باقی نہیں رہے گا. تو نماز کے بغیر بھی دین کا وجود نہیں ہے. اور کربلا میں حسین ابن علی نے دین کو بچایا ہے. کربلا نے حسین ابن علی نے دین کی حفاظت کی ہے. کربلا میں حسین ابن علی نے کسی رسم و رواج کو نہیں بچایا، بلکہ کربلا میں حسین نے الہی دین کو بچایا ہے. حسین ابن علی کا یزید سے جھگڑا ذاتی جھگڑا نہیں تھا، ذاتی معاملہ نہیں تھا. وہاں تو اصل معاملہ یہ تھا کہ یزید اللہ کے دین کو مٹانا چاہتا تھا. حسین ابن علی نے گلا کٹا کر اسے دین مٹانے کا موقع نہیں دیا ہے. یعنی وہ دین کو مٹانا جائز بات. جب دین کی بات آئے گی تو حسین ابن علی محافظ دین. ایک بات جو عرض کر رہا تھا، نبی اصل دین ہے، نبی کا عمل دین ہے، نبی کا کردار دین ہے. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ نبی تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. عزاداری کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اس راستے کو پہچانو کہ کون تمہیں نبی تک پہنچا سکتا ہے. حسین ابن علی نے قربانی اس لیے بھی دی تھی کہ اگر 50 سال کے عرصے میں وہ نوبت آ سکتی ہے کہ یزید جیسا فاسق و فاجر سامنے آ جائے. یہ غور کیجئے گا، یعنی کربلا کی قربانی کا ایک مقصد یہ تھا کہ جب نبی سن 11 ہجری میں دنیا سے گئے اور سن 61 ہجری میں یزید جیسا ایک بدکردار اور فاسق و فاجر سامنے آ رہا ہے، تو اگر 50 سال کے عرصے میں ایسے بے غیرت افراد اپنے کو مسلمان کہہ سکتے ہیں تو ہر زمانے میں ایسے افراد سامنے آ سکتے ہیں.
یہ حسین کی قربانی کا ایک مقصد یہ تھا کہ پہلے یہ تو پہچانو کہ تمہیں نبی تک لے کر کون جائے گا۔ یہ یزید جیسے کردار اسلام میں اسی وقت تو سامنے آئے ہیں جب اس راستے کو چھوڑا گیا جو نبی تک پہنچانے والا تھا۔ یعنی اگر وفات پیغمبر کے بعد اس راستے کو نہ چھوڑا گیا ہوتا جو نبی تک پہنچانے والا تھا تو نوبت نہ تو کربلا تک آتی نہ یزید جیسوں تک آتی۔ یہ یزید جیسے ایسے ہی سامنے نہیں آ جاتے ہیں، بلکہ جب راستہ بدلتا ہے تب سامنے آتے ہیں۔ اور شروع میں آدمی سوچتا ہے کوئی معاملہ نہیں ہے، شروع میں آدمی سوچتا ہے حرج کیا ہے، بہرحال کسی کو بھی بٹھا دیا ہو، کسی کو بھی بنا دیا ہو، کسی کو بھی مان لیا۔ نہیں، جب اللہ کے دین کی بات آ جائے تو ہمیں دخل دینے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ جب دین الہی کی بات آ جائے، قرآن نے یہی تو کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو بھی اللہ کے علاوہ کسی دین کو مانے تو ہم اس سے دین کو قبول نہیں کریں گے۔ جب اللہ دین کو قبول نہیں کرے گا تو دین میں کسی کے دخل کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ جب اللہ دین کو، کسی دنیاوی دین کو قبول نہیں کرے گا دین کے معاملے میں، تو یہ بھی ایک بہرحال صراحت سے عرض کروں، پیغمبر کی وفات کے بعد کے بھی ایام ہیں اور یہ مہینہ بھی نبی سے کم از کم ہم اتنا طے کریں کہ نبی تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ کربلا تک آئے ہیں، عزاداری کی ہے، تو عزاداری میں حسین ابن علی کا یہ ایک صریحی طور پر، واضح طور پر پیغام تھا، کون تمہیں دین تک پہنچا سکتا ہے۔ اور گویا یہ بھی ایک پیغام تھا کہ یہی کون پہنچا سکتا ہے، اس کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ کربلا سامنے آئی ہے۔ تو آج بھی اتنے سال کے بعد ہر بستی میں عزاداری کا ایک مقصد یہ ہے کہ کم از کم مسلمان اس بات سے غافل نہ رہے کہ جس سے چاہا ہم نے اسلام اور دین کو لے لیا۔ جب تک صحیح راستے کا انتخاب نہ ہو ہم صحیح دین تک نہیں پہنچ سکتے۔ خالی دین کا دعویٰ کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس دین کے دعوے سے پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ کون ہمیں اسلام تک پہنچا سکتا ہے۔ یزید جیسے لوگ ہمیں اسلام تک نہیں پہنچا سکتے ہیں، یزید جیسے افراد سے ہم اسلام کو نہیں پہچان سکتے ہیں۔ یزید لاکھ اپنے کو حاکم اسلامی بھی کہہ رہا ہو تب بھی وہ ہمیں اسلام کا درس نہیں دے سکتا ہے۔ جب تک ہم در حسین پہ نہ آ جائے ہم اسلام کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو جس طریقے سے جب تک در حسین پہ نہ آ جائے اسلام کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو ہر مرحلے پر جب تک صحیح فرد کو ہم پہچان نہ لیں دین کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات یہاں پر کربلا کے سلسلے میں کہنے کا حق ہے کہ آج تو کم از کم ہر مسلمان اتنا تو عقیدہ رکھتا ہی ہے، وہ مان لیتا ہے کربلا میں حق و باطل آشکار ہو گیا تھا۔ چاہے کربلا کے علاوہ بہت سے جگہوں پر یہ فیصلہ کرنا بہت سے لوگوں کے لیے آسان نہ ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، بلکہ ایک جملہ یہ بھی عرض کر دوں کہ بہت سوں کے لیے شاید حق کو پہچان لینا آسان ہو لیکن باطل کو پہچان لینا آسان نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی توجہ دیجیے گا، یعنی دنیا میں ایک تعداد ایسی بھی رہی ہے کہ جو حق کو تو پہچان لیتی ہے باطل کو پہچان نہیں پاتی ہے۔ گمراہیوں کا شکار وہیں سے ہوتی ہے کہ جہاں پر غلط لوگوں کو پہچان نہ پائے۔ آج دنیا میں بھی جو دنیا کی سیاستیں ہیں، لوگ نقصان وہیں اٹھا رہے ہیں جہاں پر غلط لوگوں کو پہچان نہیں پاتے ہیں۔ تو اگر صحیح دین تک آنا ہے تو دونوں چیزوں کو نگاہوں میں رکھنا ہوگا، صحیح آدمی کو بھی پہچاننا ہوگا، غلط آدمی کو بھی پہچاننا ہوگا، صحیح آدمی کے راستے پر چلنا ہوگا، غلط آدمی سے اپنے کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ بھائی لاکھ صحیح آدمی کے صحیح ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، جب تک غلط آدمی کو پہچان کر اس سے دور نہ ہو جائے نہ تو ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں نہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ کربلا میں یہی تو المیہ ہوا کہ بہت سے لوگ حسین ابن علی کو صحیح کہہ رہے تھے۔ بھائی حسین کو صحیح کہہ دینا کافی نہیں ہے بلکہ یزید کو برا کہنا بھی تو ضروری ہے۔ یعنی پہلے یہ بھی تو طے ہو کہ یزید غلط ہے، ورنہ لاکھ ہم کہتے رہے کہ حسین ابن علی بہت اچھے تھے، حسین ابن علی بہت صحیح تھے، لیکن حسین ابن علی اگر صحیح تھے تو جو حسین کے مقابلے پر آیا ہے اتنی جرت تو ہمارے اندر ہو کہ ہم اسے غلط کہہ سکیں۔ آج دنیا غلط کہنے میں بھی جرت کا مظاہرہ نہیں کر پاتی۔ اور پھر کربلا ایک اور قابل غور چیز ہے، کربلا میں حق و باطل سب کے سامنے ہے، اور کربلا تک آتے آتے دنیا کا ہر مسلمان، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اس کرو ہر آدمی کربلا میں اتنا تو جانتا ہی ہے کہ ایک طرف حق تھا ایک طرف باطل تھا۔ چاہے کربلا سے پہلے بہت سے جگہوں پر حق و باطل کا پہچان لینا بہت سوں کے لیے آسان نہ ہو، اس لیے کہ اس کے لیے بھی جرت کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے، جذبے کی ضرورت ہے اور ایمانی غیرت کی ضرورت ہے کہ ہم ہر منزل پر حق و باطل کو پہچان سکیں۔
لیکن اس سے پہلے بہت سے لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ بعض لوگ آدمی کہہ دیتا ہے کہ دونوں صحیح ہیں۔ بھائی دونوں صحیح نہیں ہو سکتے ہیں، یا تو پیغمبر حق ہیں اور ان کے مقابلے پر آنے والا باطل ہے، ہم نہیں یہ کہہ سکتے مثال کے طور پر نبی کے مقابلے میں مثلاً جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ احزاب میں جو لشکر آ رہا ہے، اب آدمی آج کے کہے کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی بھی حق ہیں لیکن دوسرے بھی نہیں۔ اگر کہیں پر کم از کم جنگ کی نوبت آ جائے تو ہمارے اندر اتنی جرت ہو کہ ایک کو حق کہہ سکیں دوسرے کو باطل کہہ سکیں، یعنی کم از کم آمنے سامنے ٹکراؤ کے بعد تو ہم یہ دوغلی پالیسی نہیں اپنا سکتے کہیں دونوں صحیح ہیں۔ نہیں بھائی، اگر دونوں ٹکرا رہے ہیں، دونوں تلواریں چلا رہے ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پر کھڑے ہیں، تو ہم اتنی جرت تو کر سکے کہیں کہ ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے، اتنی تو جرت کر سکے کہیں ایک ظالم ہے دوسرا مظلوم ہے، اور جو ظالم ہو کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پہلے مرحلے میں آسان نہیں، لیکن نبی کے زمانے کے بعد کربلا میں آ کر حق و باطل تو سب کے لیے آشکار ہوا۔ جدھر حسین ہے ادھر حق ہے، اور جدھر یزید ہے ادھر باطل ہے۔ تو جدھر حسین ہے ادھر حق ہے، جدھر یزید ہے باطل ہے، تو فرق کیا ہے؟ یعنی دونوں لشکروں میں فرق کیا ہے؟ یہ غور کیجئے گا، یعنی حسینی لشکر میں یزیدی لشکر میں فرق کیا تھا؟ کیا دونوں طرف نمازیں نہیں تھیں؟ کیا دونوں طرف مصلے نہیں تھے؟ کیا دونوں طرف قرآن نہیں تھا؟ کیا دونوں طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں تھا؟ آپ تاریخ پڑھیے، دونوں طرف لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، قرآن بھی ہے، سب کچھ ہے۔ جب دیکھنے میں سب کچھ دونوں لشکر میں ہے، اب یہ کیسے طے ہوگا کہ کون حق ہے کون باطل ہے؟ یا حق و باطل کا معیار کیا ہوگا؟ بھائی حق و باطل کا معیار کیا ہے؟ نمازیں دونوں طرف ہیں، روزے دونوں طرف ہیں، شریعت دونوں طرف ہے، عمل دونوں طرف ہے، قرآن دونوں طرف ہے، دونوں لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، دونوں محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم بڑی شان سے کہہ رہے ہیں کہ حسین ابن علی کا لشکر حق ہے اور یزید کا لشکر باطل۔ آج ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ جو لوگ لشکر یزید میں وہ کہہ رہے ہیں، یعنی لشکر یزید میں جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یزید کی طرف رہوں گا تو جہنم ہے، حسین کی طرف چلا جاؤں تو جنت ہے۔ یعنی لشکر یزید والے یہ کہہ رہے تھے کہ یزید کے لشکر میں رہوں گا تو جہنم ہے، حسین کے لشکر میں چلا جاؤں تو حق ہے اور جنت ہے۔ اسی بنیاد پر کچھ لوگوں نے جہنم کو چھوڑ کے جنت کا راستہ اختیار کیا تھا، اور اسی لیے تو آیا تھا، اس نے صاف صاف کہا کہ نہیں، بہرحال میں دنیا کے لیے اپنی جنت کا سودا نہیں کر سکتا ہوں، اور وہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں ہے۔ تو اگر دونوں طرف ساری چیزیں ہیں اور ساری چیزوں میں یہ فیصلہ ہے کہ ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے، تو کس بنیاد پر ہم حق و باطل کہہ سکتے ہیں؟ عمل کی بنیاد پر نہیں کہہ سکتے ہیں، نماز و روزے کی بنیاد پر نہیں کہہ سکتے ہیں، دعوی دین کی بنیاد پر ساری چیزیں دونوں طرف ہیں۔ لیکن جب یہ ہے کہ حسینی لشکر حق ہے، یزید کا لشکر باطل ہے، تو کوئی نہ کوئی ایک چیز تو ایسی ماننا پڑے گی جس کو بنیاد بنا کر ہم کہیں کہ ادھر حق ہے ادھر باطل ہے۔ اگر کوئی چیز بنیاد حق و باطل ہو سکتی ہے وہ تنہا رہبریت کا معاملہ ہوتا ہے۔ گویا جہاں پر حسین جیسا رہبر ہوگا وہی حق ہوگا، جہاں یزید جیسا رہبر ہوگا وہی باطل ہوگا۔ بھائی اعمال کو دیکھ کے ہم حق و باطل کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، کاموں کو دیکھ کے حق و باطل کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، رہبریت کو دیکھ کے حق و باطل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہی تو ہم کو آپ کو طے کرنا ہے کہ عمل کیا ہے یہ معیار نہیں ہے، بلکہ رہبر کسے مانا ہے یہ معیار ہوگا۔ جب کربلا نے یہ واضح کر دیا، کربلا میں اگر یہ طے ہوا ہے کہ رہبریت سے حق و باطل کا فیصلہ ہوتا ہے، کم از کم اتنا تو ماننا پڑے گا یہ فیصلہ خالی کربلا ہی میں نہیں کرنا ہے، بلکہ آغاز سے انجام تک یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے رہبر کسے مانا ہے۔ شروع سے آخر تک ہمیں یہ طے کرنا ہے۔ کربلا سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ اعمال نہیں طے کریں گے حق کون ہے باطل کون ہے، بلکہ رہبریت طے کرے گی کہ ہم نے رہنما کسے مانا ہے، ہم نے رہبر کسے مانا ہے۔ تو چاہے امام حسین کا معاملہ ہو
تب بھی یہ طے کرنا ہوگا، چاہے نبی کا معاملہ ہو تب بھی یہ طے کرنا ہو، چاہے جناب آدم کا معاملہ ہو تب بھی یہ طے کرنا ہوگا، جناب نوح کا معاملہ ہو تب بھی یہ طے کرنا ہوگا، چاہے علی ابن ابی طالب کا معاملہ ہو تب بھی یہ طے کرنا ہوگا۔ یعنی ظاہر سی بات ہر دور کا اصل کربلا کا ایک درس دین کے لیے یہ پہچاننا کون دین تک پہنچا سکتا ہے۔ اب آئیے اگر دین کی بات، تو کربلا میں امام حسین نے دین کو بچایا ہے۔ اسی لیے ایک جملہ کہا تھا جس وقت کربلا پہنچے ہیں، یہ خطبہ قابل غور ہے، اسی کے اوپر ختم کر رہا ہوں کہ امام نے کربلا پہنچنے کے بعد بہت سے خطبات ارشاد فرمائے۔ ان خطبات میں سے ایک مشہور خطبہ امام حسین کا ہے، اس کی الگ الگ چیزیں ہم لوگ معمولاً سنتے رہتے ہیں، لیکن چند سطروں کا خطبہ ہے۔ امام نے اس خطبے میں تحفۃ العقول میں موجود ہے یہ خطبہ، عن الحسین علیہ السلام قال علیہ السلام، امام نے فرمایا فی مسیرہ الی کربلا، جب کربلا کے راستے پر ہیں، ان ھذہ الدنیا قد تغیرت وتنکرت، یہ دنیا بدل چکی ہے۔ یعنی سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، نبی کو گئے ہوئے 50 سال کا زمانہ بھی گزرا ہے۔ نبی کا نواسہ کہہ رہا ہے کہ دنیا بدل چکی ہے، تبدیل ہو چکی ہے۔ جب 50 سال میں دنیا بدل جائے، دنیا سے مراد یہاں پر دینی احکامات ہیں، جب 50 سال میں دین بدل جائے تو پھر 1445 ہجری میں معاملہ کیا ہوگا؟ عزاداری کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس دین کو پہچاننا ہے، اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جب نبی کی وفات کے 25 سال کے بعد، طنز نہیں کر رہا ہوں، آپ تاریخ پڑھیے کہ نبی کی وفات کے 25 سال کے بعد جب علی ابن ابی طالب نے پہلی نماز جماعت پڑھائی ہے ظاہری خلافت ملنے کے بعد، جس وقت پہلی نماز امام علی نے پڑھائی ہے تو نماز پڑھنے والوں نے ایک جملہ کہا تھا جو آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ یعنی ابھی 25 سال کا عرصہ ہوا تھا، 11 ہجری میں وفات پیغمبر ہے، سن 36 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ یعنی جب مولا کائنات کو ظاہری خلافت ملی ہے، نماز پڑھتے ہی بعض لوگوں نے کہا تھا کہ آج ویسی نماز پڑھی جیسی نبی کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ یعنی یہ لوگوں نے علی ابن ابی طالب کے لیے جملہ کہا تھا، آج ویسی نماز پڑھی جیسی ہم نبی کے پیچھے پڑھا کرتے۔ اب سوال ہے جب 25 سال میں نوبت آ جائے تو سن 61 ہجری تک کا حالات کیسے رہے ہوں گے؟ اور اگر سن 61 ہجری تک حالات کیسے رہے ہوں تو آج سوچنا ہے کہ آج تو اصل معاملہ یہ ہے کہ اب یہ پہچاننا ہے کون صحیح دین بتا سکتا ہے، صحیح دین تک کون پہنچا۔ جب تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اس کے بعد امام نے فرمایا کہ تبدیلیاں ہیں اور وَأَدْبَرَ معروفہ، اور اس کی نیکیاں بہرحال ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صَبَابَةٌ كَصَبَابَةِ الْإِنَاءِ، یعنی کچھ خالی معمولی سا دین بچا ہے۔ سن 61 ہجری میں بتا رہے ہیں کہ تھوڑا سا دین لوگوں کے بیچ میں بچا ہے۔ دین کا دعویٰ کرنے والے بہت سے ہیں، لیکن واقعی دین اس وقت حسین ابن علی کہہ رہے ہیں بہت معمولی ہے، تھوڑا سا دین ہے۔ جب اس وقت تھوڑا سا دین ہے تو آج کتنا دین ہوگا ہمارے ہاں؟ اور اس کے بعد بات چیزوں کو چھوڑتے ہوئے فرمایا کہ الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ یعنی حسین ابن علی جو کربلا میں گئے، آج ہماری عزاداری کی وجہ وہی ہے جو وجہ امام حسین کی تھی۔ جملہ کیا فرمایا؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ ولا يتناہى عن الباطل، اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے، یعنی صحیح باتوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور سماج میں برائیوں کو پھیلتے ہوئے دیکھ کر خاموشی اختیار کی جا رہی ہے۔ یہ صاف صاف امام حسین نے دیکھ نہیں رہے ہو کہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ ولا يتناہى عن، اور لوگوں کو روکا نہیں جا رہا ہے۔ ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، عجب جملہ فرمایا، ایسے ماحول میں اگر صاحب ایمان ہے تو اسے تو موت کی تمنا کرنا چاہیے۔ اگر مومن ہے تو کبھی بھی سماج میں بدکاریوں کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، اگر مومن ہے تو سماج میں بے دینی کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، اگر مومن ہے تو سماج میں برائیوں کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ یہ حسین ابن علی نے سن 61 ہجری میں جملہ کہا ہے۔ ہم بھی حسین ابن علی کے راستے پر ہیں۔ اس راستے کے معنی یہ ہے کہ اس عزاداری کے ذریعے سے یہ پیغام دینا ہے، جیسے حسین نے اس وقت سماج میں بے دینی کو برداشت نہیں کیا تھا، تو آج بھی ہر عزادار حسین آ کر اس بات کا اظہار اور اعلان کرتا ہے کہ ہم بھی سماج میں بے دینی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، برائیوں کو نہیں برداشت کر سکتے۔ الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، یعنی مقصد حق پر عمل ہو۔ ولا یتناہى عن الباطل، اور باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے، باطل سے روکنا بھی ایک ذمہ دار۔ اس کے بعد فرمایا کہ فإنی لا اری الموت الا الحیات ولا الحیات مع الظالمین الا برما، میں ایسے حالات میں موت ہی کو حیات سمجھتا ہوں۔ یہ قابل غور ہے۔ جب سماج میں یزیدی کردار بڑھ رہے ہوں، برائیاں بڑھ رہی ہوں، بے دینی بڑھ رہی ہو، تو امام حسین فرما رہے کہ ایسے میں
موت کو گلے لگا لینے ہی حقیقی زندگی سمجھتا ہوں، اور ایسے ماحول میں زندہ رہنے کو میں موت سمجھتا ہوں۔ یعنی عزاداری یہ ہے، حسین ابن علی کا پیغام یہ ہے کہ میں برائیوں میں زندگی کو زندگی نہیں سمجھتا ہوں، سماج کی بدکاریوں میں، سماج کے بدترین ماحول میں سانس لینے کو حیات نہیں سمجھتا ہوں۔ حسین کا مقصد یہ ہے کہ سماج سے کیسے برائیاں ختم ہوں گی۔ یہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ اسی لیے تو قائم کیا تھا کہ سماج سالم رہ جائے، سماج محفوظ رہ جائے، سماج میں برے لوگ برائیاں پھیلانے نہ پائیں۔ عزاداری بھی آج اسی لیے ہے کہ سماج محفوظ رہے، سماج میں برائیاں نہ پھیلے۔ اور اس کے بعد ختم کرتے ہوئے کہ لا اری الموت الا الحیات، ان الناس، یہ بھی اب یہاں سے قابل توجہ ہے کہ ان الناس عبید الدنیا۔ اس وقت فرمایا تھا کہ لوگ تو دنیا کے غلام ہیں۔ نعرہ حیدری، جناب کی امام زمانہ بلند تر نواس نبی نے سن 61 ہجری میں جب مدینے سے کربلا آ رہے ہیں تو یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ امام حسین کا جھگڑا امت سے ہے یا یزید سے ہے؟ نبی کے نواسے کا اختلاف امت سے ہے یا یزید سے ہے؟ حسین ابن علی سے بیعت امت نے مانگی ہے یا یزید نے مانگی ہے؟ بھائی کربلا میں امت آ رہی ہے، یزید آ رہا ہے، جنگ یزید سے ہے، اختلاف یزید سے ہے، بیعت یزید نے مانگی ہے، لیکن حسین ابن علی نے فرمایا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ بھی قابل غور ہے، جتنے عزادار حسین ہیں کم از کم ان کے لیے ایک درس ہے۔ نبی کے نواسے کا یہ جملہ ہے کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ بھائی امت کی اصلاح کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ آپ کا اختلاف امت سے تو ہے نہیں، یزید سے ہے۔ آپ کے مقابلے میں یزید آیا، لیکن آپ یزید کو چھوڑ کر کہہ رہے ہیں امت کی میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ حسین ابن علی کا جملہ رہتی دنیا تک ایک پیغام ہے۔ آؤ حسین کے اس جملے سے پہچانو کہ اگر حسین نے جملہ کہا ہے کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اس کے معنی یہ ہے کہ اگر آج یزید جیسا برا انسان نبی کے مقابلے پر آیا ہے اور نبی کے نواسے کو قتل کرنا چاہتا ہے، دین کو مٹانا چاہتا ہے، تو یہ یزید کی غلطی نہیں ہے۔ یزید میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ جائے کہ نبی کے نواسے سے بیعت کا مطالبہ کر لے۔ یزید کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ نبی کے نواسے کو قتل کر دے۔ یزید آسانی سے یزید نہیں بنا ہے، یزید کی خطا نہیں ہے، بلکہ اصل خطا اس امت کی ہے جس نے یزید کو حاکم اسلامی تسلیم کر لیا ہے۔ یعنی اگر نبی کی وفات کے بعد امت محمدی نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا ہوتا، یا یہ کہوں کہ غلط لوگوں کو سر پہ نہ بٹھایا ہوتا، تو یزید جیسا کردار سامنے نہ رہا ہوتا۔ در حقیقت یہ یزید جیسا کردار سامنے آیا ہی اس وقت ہے جب غلط لوگوں کو سروں پر بٹھایا گیا ہے۔ اس لیے کہ 2-3 لوگوں کی اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ دین کے مقابلے پر آ جائیں، 2-3 لوگوں کی اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ محافظ دین کے مقابلے پر آ جائے، 2-3 لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ نبی کے دین میں کوئی نیا راستہ ایجاد کر دیں۔ یہ ہمت اسی وقت ہوتی ہے جب پبلک خاموش رہ جاتی ہے، جب امت خاموش رہ جاتی ہے۔ تو کربلا بھی در حقیقت امت کی خاموشی کا نتیجہ بھی تھا، خالی یزید کے جرم کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ امت کی خاموشی کا نتیجہ تھا۔ تو آج ہمارے لیے یہ بھی قابل غور عزاداری ہے۔ تو عزاداری کا مطلب دین زندہ رہے، عزاداری کا مطلب ہے دین پامال نہ ہو، عزاداری کا مطلب ہے کہ سماج میں بے دینی نہ پھیلنے پائے، عزاداری کے معنی یہ ہے کہ سماج میں گناہ نہ پھیلنے پائے، عزاداری کے معنی یہ ہے کہ سماج میں بدکاریاں نہ پھیلنے پائیں، عزاداری کے معنی یہ ہے کہ سماج میں ظلم نہ پھیلنے پائے، عزاداری کے معنی یہ ہے کہ سماج میں ناانصافی نہ پھیلنے پائے، عزاداری کے معنی یہ ہے کہ سماج میں یزید جیسے ظالم سر پہ چڑھنے نہ پائیں، عزاداری کے معنی یہ ہے کہ برے افراد سامنے نہ آنے پائیں، عزاداری کے معنی یہ ہے کہ سماج میں غلط لوگ برائیوں کو پھیلانے نہ پائیں۔ عزاداری رسم کی ادائیگی نہیں ہے بلکہ عزاداری سماج سے برے کاموں کے خاتمے کے لیے، عزاداری سماج سے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، انہی برائیوں کو ختم کرنے میں بے دینی کا خاتمہ بھی ہے۔ جب عزاداری بے دینی کے خاتمے کے لیے ہے تو اتنا کہنے کا حق ہے کہ پھر جتنی عزاداری بڑھے اتنی ہی سماج میں دینداری بھی بڑھنا چاہیے، اور جتنی عزاداری زیادہ ہو اتنی بے دینی کم ہونا چاہیے۔ تب تو ہم نے عزاداری کے حق ادا کیا، ورنہ ہم
ماتم حسین کر رہے ہیں اور فرش عذاب بچھا رہے ہیں اور ذکر ابا عبداللہ الحسین کر رہے ہیں اور ہمارے اطراف میں برائیاں پھیلتی جا رہی ہوں، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے حسینیت کو نہیں سمجھا ہے۔ حسینیت کسی آ کر عمل انجام دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ حسینیت نام ہے اپنے ذمہ داریوں کو ادا کر کے حسینی مشن کو زندہ رکھنے اور یزیدی مشن کو سر نہ اٹھانے دینے کا ہے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ برے افراد اپنے مشن میں کامیاب، ظلم نہ عام ہو، ناانصافی نہ ہو، لوگوں کے حقوق پامال نہ ہو، لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہ ہو، برائیاں سماج میں نہ پھیلیں، گناہ سماج میں نہ پھیلیں، نشے کا سماج عادی نہ ہونے پائے، بدکاریوں کا سماج عادی نہ ہونے پائے، جھوٹ کا سماج عادی نہ ہونے پائے، غلط چیزوں کا سماج عادی نہ ہونے پائے۔ یہ عزاداری کا مقصد ہے۔ عزاداری کے معنی دوسرے مذہب کی طرح کوئی تہوار منا لینا نہیں ہوتا ہے۔ عزاداری تہوار کا نام نہیں، عزاداری اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر سماج میں اچھائیوں کو عام کرنے اور برائیوں کو ختم کرنے کا نام ہے۔ اس لیے کہ کربلا کی جنگ اچھائیوں برائیوں کی جنگ تھی، کربلا کی جنگ دین اور بے دینی کی جنگ تھی، کربلا کی جنگ دو کرداروں کی جنگ تھی۔ کربلا میں در حقیقت دو کردار آمنے سامنے تھے، حسین ابن علی اور یزید کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر کربلا میں حسین اور یزید کا ٹکراؤ ہوتا تو نواس نبی یہ جملہ نہ کہتا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کربلا کی جنگ حسین و یزید کی جنگ ہے۔ کربلا کی جنگ تو حسینیت و یزیدیت کی جنگ ہے، یعنی کربلا کی جنگ برائیوں اور اچھائیوں کی جنگ ہے، کربلا کی جنگ ظالم و مظلوم کی جنگ ہے، کربلا کی جنگ حق و باطل کی جنگ ہے، کربلا کی جنگ اچھے اعمال اور برے اعمال کی جنگ ہے۔ ایک طرف اچھائیوں کا مرکز بن کر حسین کی ذات سامنے ہے، اور پھر مقابل میں یزید برائیوں کا مرکز بن کے آیا ہے۔ یزید خالی ایک نام ہے، ورنہ حقیقت تمام برائیاں ہیں۔ بے دینی کے ساتھ یزید آیا ہے، لیکن حسین نے گلا کٹا دیا، برائیوں کو عام نہیں ہونے دیا۔ یزید نے حسین ابن علی نے شہادت کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن سماج میں گناہوں اور برائیوں کو پھیلنے نہیں دیا تھا۔ آج ہماری عزاداری اسی لیے ہے کہ نام حسین لیا جاتا رہے تاکہ سماج میں بے دینی نہ پھیلنے پائے، گناہ نہ پھیلنے پائے، معصیت نہ پھیلنے پائے، ظلم نہ پھیلنے پائے، ناانصافی نہ پھیلنے پائے، کسی کا حق پامال نہ ہونے پائے، برے راستے سماج میں عام نہ ہونے پائیں۔ یہ در حقیقت عزاداری کا مشن ہے، عزاداری کا مقصد ہے۔ انہی میں اہم چیز جو بہت سی مجلسوں میں گزارش کی ہے، بس ختم کرتے ہوئے، کہ عزاداری کا ایک مشن ہے سماج سے جہالت کا خاتمہ کیسے ہو۔ عزاداری کا مشن یہ ہے کیسے سماج سے جہالت ختم ہو۔ عزاداری اس لیے ہے تاکہ سماج کیسے ترقی کرے، عزاداری اس لیے ہے کہ سماج کیسے آگے بڑھے، عزاداری اس لیے ہے کہ سماج کیسے عزت حاصل کرے، عزاداری اس لیے ہے کہ سماج کیسے وقار کو حاصل کرے، عزاداری اس لیے ہے کہ کیسے ہم سربلندی کے راستے پر چلیں، عزاداری اس لیے ہے کہ کیسے کس راستے پر چل کر ہمیشہ ہمارا سر بلند رہے گا۔ عزاداری کے معنی یہ ہے کہ کہیں کوئی ایسا کام ہماری زندگی میں نہ آنے پائے جس کی وجہ سے ہم کو کسی کے آگے سر جھکانا پڑے، اور اگر جہالت کی وجہ سے سر جھکانا پڑ جاتا ہے تو عزاداری کے معنی یہ بھی ہے کہ سماج سے جہالت ختم ہو تاکہ ہمارا جوان کسی کے آگے سر جھکانے پر مجبور نہ ہو۔ عزاداری کے معنی یہ بھی ہے کہ یہ جذبہ ہمارے اندر آئے کہ یہاں سے جا کر محنت کرنا ہے تاکہ کسی بھی میدان میں ہمیں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ عزاداری کے معنی یہ ہے کہ جب لگاتار کثرت سے اتنی مجلسیں ہم کر سکتے ہیں تو پھر بقیہ پورے سال بھی ہم محنت کر سکتے ہیں۔ گویا عزاداری کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ درس دیتا ہے کیسے تمہیں اپنی زندگی سے بیکاری کا خاتمہ کرنا ہے، اس لیے کہ سماج کی سب سے بڑی مصیبت بیکاری ہوا کرتی ہے۔ وہیں پر لوگ بستیوں میں جاتے ہیں جہاں بیکاری کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جب عزاداری ہمیں محنت کرنے کا ایک جذبہ سکھاتی ہے، آگے بڑھنے کا۔ جب محنت ہوگی تو علمی میدانوں میں ہم آگے ہوں گے، اقتصادی میدان میں۔ عزاداری کے معنی یہ ہے کیسے ہمیں عزت حاصل کرنا ہے، کیسے دین کے راستے پر چلنا ہے، اس لیے کہ دین دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور یہی دین ہے جو آخرت میں بھی عزت عطا کرتا ہے۔ در حسین پر دین ہے، حسین ابن علی کے ذریعے سے دین ہے، حسین والوں کے ذریعے سے دین ہے۔ دین اگر ہے تو اسی راستے پر ہے جس راستے کو حسین نے بیان کیا، ورنہ در حسین کو چھوڑ کر آپ دین کو سمجھنا چاہیں نہیں سمجھ سکتے۔ کربلا تک آتے آتے اتنا فیصلہ تو ہو ہی گیا ہے کہ دین لینا ہے تو یزید سے اپنے کو بچاؤ، در حسین پر آؤ، اور دین اگر نبی کا ہے تو حسین اور نبی کے درمیان ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو ماننا ہے جو ہمیں نبی کے دین تک پہنچا سکے۔ اور اسی لیے حسین ابن علی نے جب قربانیوں کے میدان میں قدم رکھا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنے بچوں کی قربانیاں پیش کی، ورنہ آدمی اگر قربانی دیتا ہے تو بہت زیادہ اپنی قربانی دے گا،
آدمی اپنے بچوں کی قربانیاں آسانی سے نہیں دیتا ہے۔ یہ بچوں کی قربانیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ دین کو حسین کی نگاہ سے دیکھو، یہ اتنا اہم دین تھا کہ حسین کو اپنے بچوں کا گلا کٹنا گوارا تھا، لیکن دین کا پامال ہونا گوارا نہیں تھا۔ حسین ابن علی کو عباس کی شہادت گوارا تھی، لیکن دین ختم ہو جائے یہ گوارا نہیں تھا۔ حسین ابن علی کو کڑی الجوان علی اکبر کی شہادت گوارا تھی، لیکن دین پہ آنچ آ جائے یہ گوارا نہیں تھی۔ حسین ابن علی کو قاسم کا پامال لاشا گوارا تھا، لیکن دین یزید کے ذریعے سے پامال ہو جائے یہ گوارا نہیں تھا۔ حسین ابن علی نے اپنے 6 مہینے کے بچے کے جنازے کو اٹھا لیا، اسے برداشت کر لیا، لیکن کوئی دین کو ختم کر دے یہ گوارا نہیں کیا ہے۔ یہ حسین ابن علی کا اسی لیے میں نے عرض کیا احسان ہے کہ آج اگر قربانی حسین کربلا میں نہ ہوتی تو دین زندہ نہیں رہتا۔ آج بھی عزاداری اسی لیے ہے تاکہ وہ دین زندہ رہے، لوگوں تک وہ دین پہنچتا رہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کربلا میں حسین ابن علی کی قربانیوں کا خاتمہ نہیں ہوا ہے۔ بس ایک جملہ عرض کرتے ہوئے کہ حسین ابن علی کی کربلا میں قربانیوں کا خاتمہ نہیں ہوا ہے، بلکہ کم از کم کربلا کے بعد جو اسیران کربلا ہیں، اگر ان لوگوں نے قربانی کے میدان میں قدم نہ رکھا ہوتا تو شاید حسین ابن علی کی قربانی کربلا کے میدان تک محدود رہ جاتی۔ یہ اسیران کربلا کی قربانی ہے کہ آج ہم تک حسین کا پیغام پہنچا ہے۔ اسی لیے آپ کے یہاں جو عنوان ہے یہ حسین ابن علی کے بعد اسیران اہل بیت کا اور اسیران کربلا کا یہ احسان تھا، جس میں سر فہرست جناب زینب اولیاء مقام ہے۔ اگر اس خاتون نے امتحان نہ دیا ہوتا تو نبی کے نواسے کی قربانی کربلا کے میدان تک محدود رہ جاتی۔ یہ اس خاتون نے قربانی دے کر، اس لیے کہ ظاہر سی بات ثانیہ زہرا لقب ہے، یعنی حضرت زہرا کی سیرت پر عمل کیا ہے۔ یہ آج کل تاریخیں اس نبی کی بیٹی کے اوپر جو مصائب ہوئے ہیں اس سے متعلق تاریخیں ہیں، یعنی جس طریقے سے وفات نبی کے بعد اگر بنت نبی نے امتحانات کے میدان میں قدم نہ رکھا ہوتا، اگر فاطمہ زہرا نے جام شہادت نوش نہ کیا ہوتا، اگر نبی کی بیٹی نے امتحانات نہ دیے ہوتے تو وفات نبی کے بعد نبی کا دین مٹ چکا ہوتا۔ یہ فاطمہ زہرا کا احسان تھا جس خاتون نے اپنی شہادت پیش کر دی لیکن اسلام کو مٹنے نہیں دیا ہے۔ اور حضرت زہرا کا احسان ہے کہ جس نے خود امتحانات دے لیے لیکن نبی کے دین پر آنچ آ جائے یہ گوارا نہیں کیا۔ یہی کام کربلا میں جناب زینب نے کیا ہے۔ یہ ثانیہ زہرا جو کہا گیا اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ جس طریقے سے حضرت زہرا نے قربانیاں دے کر دین کی حفاظت کی اور دین کا پیغام دیا ہے، کربلا میں جناب زینب نے بھی قربانیاں دی ہیں، ورنہ ایک غیرت دار عورت کے لیے، غیرت دار خاتون کے لیے وہ قربانیاں دے دینا ناممکن ہے کہ جو جناب زینب نے کربلا میں دی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایک عورت کے لیے اتنی شہادتوں کو دیکھ کر اپنے اوپر قابو رکھ لینا ناممکن ہو جاتا ہے۔ آج اتنا زمانہ گزرنے کے بعد جب آپ مصائب سن کے بے چین ہوتے ہیں، رو دیتے ہیں، تو جس نے کربلا میں ایک ایک لاشے کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، جس کی نگاہوں کے سامنے بچوں کے جنازے آئے ہیں، کیا وہ عورت اپنے کو برداشت کر لے گی؟ جس کی نگاہوں کے سامنے اون محمد جیسے بچوں کے جنازے آئے ہیں، ایک ماں ایک اپنی اولاد کی شہادت کو، جنازے کو برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ جناب زینب نے 2 بچوں کے جنازوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ وہی زینب اولیاء مقام ہے جنہوں نے قاسم کے پامال شدہ لاشے کو دیکھا ہے۔ وہی جناب زینب ہیں جنہوں نے جناب علی اکبر کے جنازے کو دیکھا ہے۔ جناب علی اکبر کے جنازے کو دیکھ کے برداشت کر لینا آسان نہیں تھا، لیکن اس خاتون نے اس امتحان کو دیا ہے۔ اس خاتون کے سامنے آج جناب عباس کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ تڑپ جاتے ہیں۔ جناب زینب کے دل سے پوچھئے کہ جس نے عباس جیسے بھائی کی شہادت کو سنا کیسے ہوگا؟ یہ امتحان دینے کے بعد جب اس کے سامنے آج آپ غیر سے جائیے جناب علی اصغر کے مصائب بیان کیجیے، وہ بھی رو دیتا ہے۔ یعنی ایک 6 مہینے کے بچہ شہید کر دیا جائے کیا معمولی بات ہے؟ ایک 6 مہینے کے بچے کے تیر مار دیا جائے کیا معمولی بات ہے؟ ایک 6 مہینے کے بچے کو 3 بھال کا تیر لگا دیا جائے یہ کیا معمولی بات ہے؟ آج آپ جناب علی اصغر کے پیاس کو سن کے رو دیتے ہیں، آج شہادت کا تذکرہ سن کے رو دیتے ہیں۔ ذرا اس ماں اور بہن اور پھوپھی کے دل سے پوچھئے اس نے کیسے یہ منظر نگاہوں سے دیکھا ہوگا کہ ایک 6 مہینے کا بچہ جب باپ اپنے ہاتھوں پر لے کر آیا ہے تو خالی گلا چھدا نہیں ہے، بلکہ روایت یہ ہے کہ جب بچہ تیر لگا ہے اس کمسن بچے کے تو بچے کا گلا چھدا نہیں بلکہ ذبح ہو چکا تھا۔ اس عالم میں ایک ماں منظر کو دیکھ رہی، یہ جناب زینب نے برداشت سے بڑا سب سے سخت امتحان جو شہزادی زینب کے لیے تھا کہ جناب زینب آپ پوری تاریخ پڑھیے،
زندگی میں کبھی جناب زینب یہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ مجھے کسی دن حسین سے جدا ہونا پڑے گا۔ جناب زینب تھوڑی دیر کی اپنے بھائی سے جدائی کو برداشت نہیں کر پاتی تھی، اسی لیے بعض یہاں تک روایات میں ہے اور علماء نے بیان کیا ہے کہ جس وقت شادی ہوئی ہے یہ بھائی بہن کی محبت اتنی شدید تھی کہ مولا کائنات نے شرط رکھی تھی کہ جب بھی زینب اپنے بھائی سے ملنا چاہیں گی آ سکتی ہیں، عبداللہ روکیں گے نہیں ہیں۔ اسی لیے ہے کہ ایک دن زیادہ جناب زینب اپنے بھائی کو نہ دیکھیں تڑپ جاتی تھی، اور جب مدینے سے نکلی ہیں اور مکے سے قافلہ روانہ ہو رہا ہے تو ابن عباس نے ایک جملہ کہا تھا امام حسین سے، مولا اگر ایسے حالات میں آپ جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ خواتین کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا، ابن عباس کیا غضب کرتے ہو، یہ کیسا مشورہ دے رہے ہو، کیا بہن کو بھائی سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ یعنی آپ سوچئے جو بہن یہ سوچ بھی نہ سکے کہ مجھے بھائی سے جدا ہونا پڑے گا، اور اس کے سامنے کربلا میں وہ وقت آ جائے۔ اور یہاں ایک قابل غور چیز ہے کہ شاید جناب زینب نے ساری شہادتیں اس لیے بھی دیکھ کر برداشت کر لی ہوں گی کہ اگر علی اکبر شہید ہو رہے ہیں تو میرا بھائی حسین تو زندہ ہے، اگر علی اصغر شہید ہوئے ہیں تو میرا ماجایا حسین تو زندہ ہے، اگر میرا کڑیل جوان عباس بھائی شہید ہوا ہے تو میرا ماجایا حسین تو زندہ ہے۔ جناب علی اصغر کی شہادت تک تو یہی تو تصور رہا ہوگا کہ مجھے اس لیے برداشت کرنا ہے کہ میرا بھائی زندہ ہے۔ یعنی جس نے ہر شہادت یہ سوچ کے برداشت کر لی ہو کہ میرا ماجایا حسین زندہ ہے، میرا بھائی زندہ ہے، اب دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے اگر اسی بہن کو اپنے بھائی کو خدا حافظ کہنا پڑا ہوگا تو دل پہ کیا گزری ہوگی۔ یعنی جناب زینب کے لیے کیا آسان تھا کہ حسین جیسے بھائی کو خدا حافظ کہہ دیں۔ ابھی آپ کے علاقے و بستیوں میں ایام ازا رخصت کی منزل پر ہیں، آج محرم کے آغاز سے جو آپ نے غم حسین کے لیے فرش ازا بچھایا تھا، آپ نے اپنے ازا خانوں کو سجا تھا، آپ نے اپنے امام باڑوں کو سجا تھا، جہاں یہ دل میں احساس آتا ہے کہ اب یہ ازا کے دن رخصت ہو رہے ہیں، جہاں یہ احساس ہوتا ہے کہ حسین ابن علی کا یہ تعزیہ جو امام حسین کے روضے کے شبیہ ہے یہ چلا جائے گا تو چاہنے والا اتنا بے چین ہوتا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، جب کہ ہم میں سے ہر ایک کو یقین ہوتا ہے کہ جو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے اور جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، جب یہ سوچ کے تڑپ جاتے ہیں کہ ایام ازا رخصت ہو رہے ہیں، جب یہ سوچ کے بے چین ہو جاتے ہیں کہ آپ کے ازا خانوں کی رخصت رونق ختم ہو جائے گی، جب آپ یہ سوچ کے تڑپ جاتے ہیں کہ روزے کی شبیہ جو تعزیہ ہے وہ چلا جائے گا، جب آپ کے دل کا یہ عالم ہوتا ہے اس بہن کے دل سے پوچھو کہ کیسے بھائی کو خدا حافظ کہا ہوگا۔ جناب زینب کے سامنے جب آقا حسین نے آ کے جملہ کہا، اے زینب تم پہ حسین کا آخری سلام ہے، اب یہ زینب تڑپ گئی، کس زبان سے بھائی کو الوداع کہے۔ عزیزو یہ عجب منزل ہے جناب زینب کے لیے، بس دو جملے ہیں خدا حافظ، کس طریقے سے کہیں، تڑپ رہی ہے، بے چین ہے، اور یہ بھی امتحان ہے، گویا کربلا دین کی عظمت کو سمجھنے کی جگہ ہے۔ جناب زینب کی نگاہوں میں اگر دین نہ ہوتا، خدا کی ذات نہ ہوتی، معرفت خدا نہ ہوتی، احساس دین نہ ہوتا، تو ایسی بہن کے لیے امام حسین کی رخصت کے وقت زندہ رہ جانا ناممکن تھا، یعنی اپنے بھائی کو الوداع کہہ کے زندہ رہ جائے یہ ناممکن تھا، لیکن جہاں فریضے کی ادائیگی بھائی کو خدا حافظ کہا ہے۔ اور جب جناب زینب نے خدا حافظ، بس ایک منظر اور عرض کر دوں ختم کیا، کہ جس وقت جناب زینب نے خدا حافظ کہا ہے، بات خدا حافظی کی آ گئی، اور یہ رخصت ازا کے دن بھی ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب ازا کے دن رخصت ہو جاتے ہیں تو آدمی خود عجب بے رونقی محسوس کرتا ہے، امام باڑوں میں ہو، گھروں میں بھی ہو، بارگاہوں میں بھی ہو، فرش ازا پر ہو، یعنی یہ بھی ایک عجب تصور ہے اور ایک عجب حسین ابن علی کا گویا اثر ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں۔ جناب زینب کے لیے خدا حافظ کہا ہے، لیکن اس سے بڑی ایک منزل آئی ہے، ایک بھائی کے لیے بہن کو خدا حافظ کہہ دینا پھر بھی آسان ہے، ایک بہن کو سمجھا لینا آسان ہے، جب دونوں کا مشن ایک ہو تو پھر الوداع کہہ دینا آسان ہے، لیکن ایک باپ کے لیے جو سب سے سخت منزل آتی ہے وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو خدا حافظ کہنا۔ اور شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں میں منظر دیکھا ہوگا کہ آدمی جب گھر سے نکلنے لگتا ہے
تو سب کو جو سمجھا لیتا ہے، لیکن اگر چھوٹی بیٹی سامنے آ جاتی ہے تو اسے سمجھانا آسان نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر چھوٹی بیٹی سامنے آ جائے تو ایک باپ کے قدم آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ جب ہم اور آپ اپنی بیٹی کو خدا حافظ آسانی سے نہیں کہہ پاتے ہیں تو کیا کبھی سوچا کہ حسین نے اپنی اس بیٹی کو جس کو سکینہ اس لیے کہا گیا کہ حسین کے سکون کا سبب تھی، یعنی جو اپنے باپ کے سکون کا سبب ہو، کیا اس بیٹی کو خدا حافظ کہہ دینا آسان ہے؟ امام حسین کے لیے یہ سخت منزل ہے۔ اب یہیں پر ایک روایت بعض جگہوں پر عرض بھی کی ہے کہ یزید سے منسوب ایک جملہ ہے یا جناب مختار سے ہے، کہ ایک جملہ یزید سے ہے یا جناب مختار کے حوالے سے، کہ کربلا کے ظالموں میں سے ایک ظالم سے سوال کیا تھا۔ اب اس وقت ذہن میں یقینی طور پر، لیکن ہے واقعہ، کتاب موجود ہے، کہ یا تو یزید نے پوچھا ہے یا جناب مختار نے پوچھا ہے۔ جب کربلا کے ظالموں سے ظلم کے بارے میں سوال کر رہے تھے اور یہ پوچھتے تھے کہ کیا کوئی ایسا واقعہ تھا، کوئی ایسا منظر تھا جس کو دیکھ کر تم بھی روئے ہو؟ یعنی کربلا کے شہداء سے یہ بھی تاریخوں میں ہے کہ پوچھا گیا ہے کوئی ایسا منظر آیا ہے جس کو دیکھ کر تم روئے ہو؟ تو جب ایک شخص سے پوچھا گیا کہ کیا تم بھی کسی موقع پر روئے ہو، تو اس نے کہا کہ کسی موقع پر میں رویا تو نہیں ہوں، ہاں ایک منظر ایسا تھا جسے دیکھ کر میں رو دیا، ایک واقعہ ایسا تھا جسے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یزید نے پوچھا کہ تیرے کس منظر کو دیکھ کے آنسو آ گئے؟ تو اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ جس وقت حسین سب کو خدا حافظ کر کے چلے ہیں اور سب سے آخر میں 4 سال کی بیٹی سامنے آ گئی، تو اب یہ ظالم سے منسوب جملے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب 4 سال کی بیٹی سامنے آ گئی تو میں بھی باپ ہوں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ حسین نے سب کو تو خدا حافظ کہہ دیا ہے، لیکن اب 4 سال کی بیٹی کو ایک باپ کیسے سمجھائے گا؟ اس لیے کہ بیٹی کو بھی یقین ہے کہ باپ شہادت کے لیے جا رہا ہے، باپ کو بھی یقین ہے کہ اب بیٹی کو دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ جب چند لمحے کی جدائی بیٹی برداشت نہیں کر پاتی ہے تو ہمیشہ کی جدائی کیسے بیٹی برداشت کرے گی؟ عزیزوں، جب بیٹی آ کر کہہ رہی بابا مجھے کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہو، بابا تمہارے بعد یتیمی کو کیسے برداشت کروں گی، اے بابا تمہارے بعد تنہائی کو کیسے برداشت کروں گی؟ ہاں، یہ حسین کا بھی امتحان تھا، سکینہ کا بھی امتحان تھا۔ ایک دفعہ کلیجے سے لگا لیا، اے بیٹی سکینہ تمہارے بابا نے امتحانات دیا ہے، میری لال تمہیں بھی امتحانات دینا ہے۔ عزیزوں، بیٹی خیمے میں آ تو گئی، بس ایک جملہ ہے، انتظار میں ہے کہ کوئی خبر لائے۔ اب سکینہ کو کون بتائے؟ ایک دفعہ در خیمہ پر رہوار کی آواز کو سنا، یہ بچی دوڑ کے پہنچتی ہے۔ اب جو منظر دیکھا، حسین کا ذوالجناح تو آیا تھا لیکن باغیں کٹی ہے، زین خالی ہے۔ بچی سمجھ گئی کہ میں یتیم ہو گئی، بس ایک جملہ کا، اے جواد